मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। शैतान बहुत बड़ी फिल्म है। मैंने अब तक शैतान से बड़ी फिल्म नहीं देखी, क्योंकि उसने तो कसम उठाई है ना, अल्लाह किसी भी तरीके से उसको तो गुस्सा आया हुआ है, जेलसी है, हसद है। हसद बहुत खतरनाक चीज़ है ना। उसको गुस्सा आया हुआ है कि मैं आग से बना, ये मिट्टी से मेरे सामने बना और इसको प्रोटोकॉल ज़्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है, तो मैं तो जाऊंगा जहन्नम में, इसको भी लेके जाऊंगा मैं। वो उस दिन से पीछे पड़ा हुआ है। तो शैतान क्या करता है कि पहले तो गुनाह करवाता है। पहले क्या करता है? और इस उम्मीद पे के बाद में तौबा कर लेना। हालांकि ये तौबा की उम्मीद पे गुनाह करना ऐसे है जैसे अपने आप को जख्मी करना, इस उम्मीद पे के बाद में इलाज करवा लूंगा। वो भाई इलाज तो एक मजबूरी है, अब जख्मी हो गए तो इलाज करो, ये थोड़ी कि इस नीयत से अपने आप को काटते रहो कि मैं इलाज करा लूंगा। तो पहले तो शैतान क्या करता है? गुनाह करवाता है, इस उम्मीद पे के बाद में क्या है? तौबा कर लेना। उसके बाद फिर जब गुनाह हो गया, कभी आपने किसी आलिम का, बुजुर्ग का बयान सुना, तौबा का ख्याल आया, तौबा की, शैतान फिर गुनाह करवाता है कि दोबारा तौबा कर लेना। भाई कर ली थी ना एक दफ़ा, माफ़ हो गया था ना, अल्लाह ने तो वादा किया, तो एक और दफ़ा कर लो। आदमी कहते चलो यार एक दफ़ा करो जल्दी से, तौबा कर लूँगा मैं। फिर गुनाह करवा के फिर तौबा, फिर गुनाह करवा के जब कई दफ़ा ऐसे होता है तो इंसान कहता है कि यार मैं तौबा पे कायम नहीं रह सकता, छड़ परे, इन चीज़ों को छोड़ो, ये मौलवियों की बनाई हुई बातें, हम लोग दीन पे नहीं चल सकते, रहने दे यार। क्या कर ले? पता नहीं मुझे आजकल पंजाबी में क्यों इतनी बातें आ रही हैं। क्या करे? रहने दे। ऐ की रोला पै गया ते चौधरी सिट्टा लै गया। एक पंजाब में एक लगा लिखा होता, ऐ की रोला पै गया चौधरी सिट्टा लै गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जुमला। तो शैतान क्या करेगा कि वो कहेगा कि बार बार तौबा तोड़ते हुए तुझे शर्म नहीं आती, लिहाजा अब तौबा करने की जरूरत नहीं है, अब एक दफा जी भर के गुनाह कर ले, जब दिल भर जाए आखिर में एक ही खानदानी तौबा कर लेना, जो सबकी तरफ से क्या हो जाएगी, काफी। वरना बार बार तौबा तोड़ने से कुव्वत इरादी भी खराब हो रही है, कॉन्फिडेंस आपका लूज हो रहा है, ठीक है ना, कुव्वत फैसला पे जद पड़ रही है, और गुनाह तो वैसे भी नहीं छूट रहा, और तौबा तोड़ने का एक मुस्तकिल गुनाह अपने सर पे और लाते जा रहे हो। ये शैतानी धोखा है। तो जिस तरीके से शैतान आपको धोखा दे रहा है ना, आप बिल्कुल उसी की पॉलिसी के अपोजिट जाना शुरू हो जाओ। जब वो आपको कहे एक दफा गुनाह कर लो तो तौबा कर लेना, तो आप उससे कहो इस दफा गुनाह नहीं करूंगा, अगली दफा कर लूंगा। क्या ख्याल है? शैतान कहता है अभी गुनाह कर लो, बाद में नहीं करना गुनाह, एक दफा कर लो जी भर जाएगा, बाद में क्या करना है? नहीं करना। आप कहो अभी नहीं करूंगा, बाद में कर लूंगा मैं। ये शैतान को उल्लू बनाने के लिए, करना बाद में भी नहीं है, लेकिन उस वक्त ये फैसला कर लो कि कोई बात नहीं, बाद में मैं कर लूंगा, लेकिन अभी नहीं करूंगा, बस कल कर लूंगा ये गुनाह, अभी नहीं करूंगा कल। शैतान पता है क्या कहता है? अभी कर ले, कल नहीं करना। आपने कहना है आज नहीं करूंगा, कल कर लूंगा। खुदा की कसम मुजर्रब नुस्खा है ये। जिन लोगों ने इस पर अमल किया उनकी जिंदगियों से गुनाह छूट गए हैं। हमारे एक दोस्त थे, उनको इंडियन फिल्में देखने की लत पड़ गई थी और फोहश फिल्में देखने की। उन्होंने मुझे खुद बताया, मैंने उनको नुस्खा बताया, मैंने कहा ऐसे करो। उन्होंने कहा मेरा दिल एक दिन बहुत ज़्यादा चाह रहा था कोई फोहश फिल्में देखने का, तो मैंने सोचा कि आज नहीं देखूंगा, कल देखूंगा मैं, आज बस सब्र कर लो, कल दिल भर के देखूंगा। कह रहे वाकई सब्र हो गया। नफ्स को तो मारना तो पड़ता है, ऐसा नहीं है कि लड्डू खाएंगे और जन्नत में चले जाएंगे। कह रहे मैंने हिम्मत की, मैंने कहा यार बस कल देख लेंगे ना, कोई भागा थोड़ी जा रहा है कंप्यूटर या इंटरनेट, आज सब्र कर लो, इधर उधर घूमो फिरो, गुटके खाओ, कहीं निकल जाओ, कहीं सो जाओ, एक्सरसाइज कर लो, थका दो अपने आप को ताकि नींद जल्दी आ जाए, कुछ भी कर लो, किसी भी तरीके से इस गुनाह से आज जान छुड़ा लो कल। क्योंकि पता है क्या होता है, जब आप कहते हैं ना कभी नहीं करूंगा, तो शैतान कहते हैं फिर तो तेरी जिंदगी का मजा किरकिरा हो जाएगा। भाई कैसी फीकी फीकी जिंदगी होगी यार। तो वो साहब कहने लगे मैंने कहा कि आज नहीं करूंगा, कल लाजमी करूंगा। कह रहे हैं अगले दिन फिर जब गुनाह का ख्याल आया, मैंने कहा आज नहीं करूंगा, कल लाजमी करूंगा। कह रहे खुदा की कसम वो गुनाह मुझसे
چھوٹ گیا جس گناہ کے بارے میں میں یہ سمجھتا تھا کہ کبھی بھی نہیں چھوٹے گا. تو شیطان کو آپ نے, جو ٹوپی شیطان آپ کو کرا رہا ہے, آپ نے اس کو پگڑیاں کرانا شروع کر دی. دوسری بات یہ کہ اگر شیطان نے بالفرض کسی سے گناہ کرا دیا, اللہ معاف فرمائے, بڑی مصیبت ہے یہ جب پڑ جاتا ہے نا ان چیزوں میں, تو اب بار بار توبہ جب ٹوٹ رہی ہے تو شیطان کہے گا ایسی توبہ کا فائدہ کیا جس توبہ پہ آپ قائم نہیں رہ سکتے. توبہ توڑنا بھی تو ایک جرم ہے نا. تو شیطان کو یہ بتا دو کہ توبہ توڑنا تو جرم ہے, اس توبہ توڑنے پر معافی مانگنا یہ جرم نہیں ہے. توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے, دوبارہ جوڑتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. ہاں جرم کی نوعیت بڑھ گئی, ایک پہلے جرم کیا تھا اور ایک توبہ جو توڑ دی ہے, تو جیسے اس جرم کی سزا اللہ سے معافی مانگنا, اس جرم کی سزا بھی اللہ سے معافی مانگنا, اور تگڑی معافی مانگو. بار بار بھی توبہ کر کے اگر آدمی توبہ کرتا رہے گا تو توبہ 100 دفعہ بھی کرے گا نا توبہ, تو 1000ویں مرتبہ بھی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بیس پر توبہ کو رد نہیں کریں گے کہ تو پہلے 10 دفعہ یہ توبہ توڑ چکا ہے یا 100 دفعہ توڑ چکا ہے. اس بیس پہ توبہ رد نہیں کی جاتی. کیوں بھائی؟ اللہ نے کیوں فیصلہ کیا کہ تو 1000 دفعہ بھی کرے گا نا توبہ تو میں توبہ قبول کروں گا, بس یہ فیصلہ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ نے کسی بھی وقت آپ کو یہ کہہ دیا کہ تمہاری توبہ کا تمہارے پاس آپشن نہیں ہے, تم نے اتنی دفعہ توڑی ہے کہ اب میں تمہاری توبہ قبول نہیں کروں گا, تو پھر آپ کو اللہ کے در کے علاوہ کسی اور کے در پہ جانے کا جواز مل جائے گا. دیکھو ابا سے قرضہ لینے گئے اور ضرورت بہت شدید ہے, کھانے کو روٹی نہیں ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, ابا نے کہا جاؤ میں پیسے نہیں دیتا, تو کم وقت اڑا دیتا ہے پیسے, تو نے پہلے بھی اتنی دفعہ گٹکوں میں اڑائے ہیں اور یہ اور وہ اور فلانا. آپ کا ابا آپ کی تقریر کتنی اچھی کیوں نہ ہو, میں بہت اسراف کرنے والا, میں نے عیاشی میں اڑا دی ہے, پوری جائیدادیں اڑا دی, مگر ابھی میرے پاس روٹی نہیں ہے. آپ کی تقریر بہت ٹائٹ ہے. اب اگر آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے تو میں وسیم بھائی سے جا کے لے لوں گا, ٹھیک ہے نا. تو لوگ بولیں گے اس کا باپ غریب آدمی ہے, اتنے بڑے سیٹھ کا بیٹا اور قرضے مانگ رہا ہے کسی کباڑیے سے, کبھی گولے گنڈے والے سے, کبھی ٹماٹر والے سے. تو باپ اپنی یہ بے عزتی برداشت بولو بھائی نہیں کر سکتا. اللہ کہتے ہیں 100 مرتبہ بھی اگر توبہ ٹوٹ جائے, آنا کس کے پاس ہے؟ میرے پاس, کیونکہ میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ تمہارے یہ ہاتھ میرے علاوہ کسی اور کے در پہ اٹھیں اور تم اس سے امیدیں لگاؤ. کیونکہ اللہ اپنی توحید کے معاملے میں بہت غیرت والا ہے, وہ اپنے ساتھ کسی کی شرکت برداشت نہیں کرتا, اور اسے بندے کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے کہ یہ محتاج ہو کے ہاتھ صرف میرے در پہ اٹھاتا ہے. جتنی انسان کو روٹی کی ضرورت ہے نا, اس سے کئی گنا زیادہ ضرورت ہے اپنا گناہ معاف کروانے کی, کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن, کیونکہ اللہ نے گناہ پہ جو سزائیں رکھی ہیں وہ اتنی سخت ہیں کہ آپ اللہ سے کہیں اللہ میں نے 100 دفعہ بھی توبہ توڑی ہے لیکن میں تیری جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا, مجھے معاف کرنا ہے تجھے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ میں معاف کروا کے چھوڑوں گا, میرے پاس ہے اللہ, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. میں کتنا بڑا مجرم, بار بار توبہ توڑی میں نے, بار بار معاہدے کی خلاف ورزی کی, لیکن میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا. جتنا بڑا مجرم ہوں, لیکن یہ کرنا پڑے گا, تجھے معاف کرنا پڑے گا. اور اللہ کو معافی کے معاملے میں یہی اسٹائل بندے کا پسند ہے, پیچھے پڑ جائے. تبھی حدیث میں آتا ہے اللہ سے یوں دعا نہ مانگو, اللہ اگر تو چاہتا ہے تو یہ کر دے, نہیں چاہتا ہے تو نہیں کر. آپ کسی وسیم بھائی سے قرضہ لینے کے لیے جائیں, بولے یار 1 کروڑ روپے چاہیے, کیا واقعی چاہیے؟ کہ مرضی ہے, دینا ہے تو دے دو, نہیں دینا تو وہ بھی چلے گا, دے گا وہ. دنیا میں تو پھر بھی انسان کہتا ہے کہ اللہ دینا چاہے دے دے, لیکن بھائی جہنم کی آگ یہ برداشت نہیں ہے, یہ تو اللہ کے غضب کا نام ہے. تو اللہ کا غضب کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس میں تو اللہ کے سامنے گڑگڑانا ہے,
اے اللہ 1000 بار میں نے گناہ کیا, 1000 بار توبہ کی, 1000 بار توبہ توڑی, اب 1001 بھی مرتبہ میں آ رہا ہوں تیرے پاس, اب بھی تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں نے گناہ کیے اور جتنی دفعہ توبہ توڑی ہے یہ سارے میرے معاف کر دے, میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اب شیطان کہے گا کہ کمبخت تو پھر دوبارہ گناہ کرے گا, تو آپ اللہ سے کہو اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا, میں یہی کر سکتا ہوں, میرے پاس اس کے علاوہ کچھ استعداد کوئی بات نہیں. اگر گناہ سے بچ نہیں سکا تو توبہ ہی کرتا رہے گا نا, یہی ادا اللہ کو پسند آئے گی اور شاید اللہ اسی بیس پر معاف کر دیں. حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے تعلق رکھو, تقوی والا تعلق نہ بھی ہو تو معذرت والا تعلق ہی رکھ لو, دور نہ بھاگو اللہ سے کہ بس یار ہم سے نہیں اور اب چھوڑو یار, کیا دعائیں مانگنا, کیا توبہ کرنا, اپنی زندگی گزارو. یہ تو تعلق ختم کر دیا آپ نے, یہ بڑا خطرناک ہے. تعلق رہے گا. اولاد کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک نافرمان اور ایک فرما بردار, لیکن باغی بالکل الگ ہوتے, وہ اپنا الگ گھر بسا کے سو جاتا ہے, ابا کو پوچھتا ہی نہیں. کچھ نافرمان ہوتے ہیں لیکن ابا سے معافی تلافی کر کے ان کا بھی سسٹم چلتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ. تو توبہ بہرحال میرے بھائی کرنی ہے, اور شیطان جب یہ کہے کہ تجھے توبہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی تو اسے کہو جب توڑتے ہوئے نہیں آ رہی تھی تو کرتے ہوئے کیوں آئے گی. اصل تو شرم بے شرمی کا کام کیا تھا, توبہ توڑنا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بس حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ کے پاس آ کے توبہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہا ہے, اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اس کا کوئی خدا ہے جو اس کو گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور وہ اس کے گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے. اس جذبے کی میں نے لاج رکھی ہے, تم گواہ رہو میں نے اس کو معاف کر دیا. فرمایا پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے, پھر یہ دوبارہ آ کے اللہ کے سامنے اسی طرح سے کہتا ہے, تو اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اس کو پتا ہے کہ کوئی اس کو گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے, اسی وجہ سے میرے در پہ آ کے معافی مانگ رہا ہے. میں نے اس جذبے کی اور اس نظریے کی لاج رکھی, اس کو میں نے معاف کر دی. پھر بار بار کرتا ہے, بار بار کرتا ہے. اللہ ہر دفعہ کہتے ہیں آ کیوں رہا ہے, یہ گناہ کر کے بھاگ کیوں نہیں گیا, آ اس لیے رہا ہے, اس کو پتا ہے بھائی سزا کا اختیار بھی ادھر ہی ہے اور معافی کا اختیار بھی ادھر ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہے نہیں. تبھی حدیث میں دعا سکھائی ہے, لا ملجا ولا منجا منک الا الیک, اے اللہ تیری تجھ سے بھاگنے کے لیے بھی تیری ہی پناہ گاہ چاہیے ہمیں. نہیں اللہ سے اگر بھاگنا چاہتے ہو نا تو بھاگ کے اللہ ہی کے پاس آؤ گے تو اللہ سے پناہ ملے گی آپ کو. اللہ کے عذاب سے بھاگنے کے لیے کہاں جائیں گے, اللہ ہی کے پاس آئیں گے, کیونکہ کوئی اور تو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا. لیکن ایک آخری بات یہ کہ اس امید پہ گناہ, یہ تو ایک مثال دی ہے نبی نے کہ بار بار بھی توبہ ٹوٹے گی اللہ معاف کر دے گا, لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ جو لوگ بار بار گناہ کر کے توبہ کو توڑتے ہیں ان پر ایک ایسی نحوست آتی ہے پھر کہ وہ پھر توبہ پر وہ پھر گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں اور ان سے توبہ کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے. فرعون کے تبھی قرآن نے کہا نا ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ ان کے دلوں پہ کیا کر دیتے ہیں, مہر لگا دیتے. فرعون کے دل پر مہر لگ گئی تھی, تو اس لیے ہو گیا اللہ نہ کرے تو پھر توبہ کرو. اس امید پہ گناہ کرنا کہ میں توبہ کرتا رہوں گا, یہ بڑی خطرناک بات ہے.